قرآن مجید کے نام پارے کے حوالے سے کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس پارے کے شروع میں ہی قوم شعیب علیہ السلام کے سرکش سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اے شعیب علیہ السلام ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرح عذاب نازل فرمایا اور اسے دنیا سے ہی مٹا دیا، اس قوم کو، جیسے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ آیت نمبر 94 جو ہے اسی سورہ اعراف کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد فوراً اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ان کو سختی اور تکلیف پھر انعام اور اکرام سے آزمایا گیا۔ پہلے تکلیفیں دی گئیں شاید سمجھ جائیں، پھر اللہ نے انعام و اکرام بھی دیے کہ شاید آسانی کے بعد ہی سمجھ جائیں، لیکن جب وہ ہر حال میں کفر پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سکھوں میں بھی نیک نہیں ہوتے اور دکھوں میں بھی نیک نہیں ہوتے، تو فرمایا یہی ان کا حال ہوا، آسانیاں بھی دی گئیں، تکلیف بھی، پر وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے پھر پرا انہیں کیا ملتا؟ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، پس ہم ان پر کھول دیتے بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین کی برکتیں بھی ان پر کھول دیتے اور آسمان کی برکتیں بھی کھول دیتے اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لیکن انہوں نے سرکشی کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ اس سے اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 103 سے لے کر 129 تک بالتفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اپنا عصا، اپنی چھڑی، اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کرنا ہے، کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا، لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے، اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا۔ اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔
ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا۔ ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا۔ اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا، اور فرعونی رسوا ہو گئے، جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا، میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے۔ یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا پر جادوگر کلمہ پڑھ گئے۔ وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا۔ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ آپ عصا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، لیکن پھر بھی جب فرعون نے حکم دیا کہ بیٹوں کو زندہ رکھو، بیٹیوں کو قتل کرو، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ نہیں دکھایا۔ جو مقام صبر ہوتا ہے وہ مقام صبر ہی ہوتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھروں سے پانی نکل سکتا تھا تو میدان کربلا میں رسول اللہ کی اولاد کے لیے بھی نکل سکتا تھا، میرے کریم محبوب علیہ السلام کے خاندان کے لیے بھی نکل سکتا تھا۔ ہر جگہ معجزہ دکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ مقام صبر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو صبر کرنے کی تلقین کی۔ پھر آیت نمبر 130 سے لے کر 143 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے نا نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے، ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 کبھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئیں، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دینی، ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے۔ جہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی
پرستش کرتی تھی وہ تو بچ گئے، لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے، بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہیں، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو، اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں، میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے، وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا، وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لیا، فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا ہے۔ انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی۔ آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے، یہ انہیں ملے گی نعمت، اور پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں گے۔ یہ آیت نمبر 158 ہے، یہ سورہ اعراف کی۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی بڑی عظمتوں کا اللہ کریم نے یہاں ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور ایک تفصیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمت دے تو ان آیات پر غور کریں تو وہ نعتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں حضور کی، وہ بھی بڑی شاندار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو بغیر پڑھے ہوئے دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا بے پڑھے رسول کی جو پیروی کریں گے۔ کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ وہ رسول ہے جن کو لکھا ہوا تورات میں بھی پائیں گے اور انجیل میں بھی پائیں گے ان کی شانیں۔ وہ نبی کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے منع فرماتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اور نبی پاک ان پر حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ حلال حرام کا اختیار اللہ نے رسول پاک کو بھی عطا فرمایا ہے۔
حضور کو بھی اللہ نے اختیار دیا، اسی لیے تو حضور کسی کو کہہ دیتے تھے چل تو نہ 5 نہ پڑھنا تو 2 ہی پڑھ لینا۔ یہ بھی حضور نے فرمایا، ایک بندے نے روزہ توڑ لیا تو فرمایا کھجوریں مجھ سے لے جا اور گھر جا کے کھا لے، روزہ بھی تو نہیں توڑا ہے تحفہ مجھ سے لے جا، گھر جا کے کھا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری جگہوں پہ اس اختیار کو، تو قرآن مجید نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک جتنی چیزیں پاک تھیں وہ میرے نبی نے تم پر حلال کر دی، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو گندی چیزیں تھیں ناپاک تھیں وہ نبی پاک نے تم پر حرام کی ہیں، جو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی وہ حضور نے حرام فرمائی۔ اور پھر بڑے خوبصورت لفظ ہیں، اگر آپ جاگ کے سنیں تو فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ، اور وہ ان پر سے اتارتے ہیں اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا نبی پاک ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں اور کاٹتے ہیں وہ زنجیریں جن میں یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، غلامی کی زنجیریں، سخت ترین احکام کی زنجیریں۔ فرمایا میرے رسول تو دنیا میں زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے، حضور نے لوگوں کی زنجیریں کاٹ دی۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی پاک کے ساتھ اتارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ کیا اترا ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا جو اس کی پیروی کریں گے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، آج پھر کھل کے اعلان کر دیں، کیا کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک قبیلے کا، ایک گروہ کا، ایک ملک کا نہیں، میں سارے انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف۔ اور حضور نے اعلان فرمایا، خود بخاری کا لفظ ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق، فرمایا میں صرف انسانوں کا نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے میں ان سب کا رسول بن کے دنیا میں آیا، سب کا رسول بن کے میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی ان ساری عظمتوں کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 160 میں موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب لگانے اور ان کے قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، اور پھر بادل کے سایہ کرنے والا معجزہ، من اور سلوہ کے اترنے کا بیان بھی فرمایا، اور اس کے بعد اس امر کا بیان بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تعریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے جو ایک بستی تھی، انہیں ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سوائے ایک گروہ کے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا، اللہ نے انہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے ہمیں کیا ملا ہے؟ معاذ اللہ، اگر میں ابھی پوچھوں کہ حضور کی رحمت سے کیا ملا ہے، تو بزرگ کہنے لگے کہ اس طرح کر، شام کو گھر جانا اور آئینے کے آگے کھڑے ہونا اور اپنے پچھلی زندگی کے سارے اعمال دیکھنا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا، اگر بدلا نہیں نا تو سمجھ لے میرے رسول کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے، تجھے میرے کریم محبوب کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے، ورنہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان کے چہرے بدل جاتے تھے، دروازوں پہ لکھا جاتا تھا۔ سنگیوں بتاؤ نا، اگر آج بھی یہ حال ہو تو کون کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائے؟ کون کسی کو منہ دکھانے؟ دعا فرمائیں اللہ محبوب کی غلامی میں ہمیں پختگی نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 168 میں اور 167 میں یہود کے برے اعمال کا سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر فرمایا۔ بعد والی آیات میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر کیا جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر صرف متقیوں کے لیے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے۔
آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا اور جمع کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، ہاں مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں گواہی دی اور یہاں آ کے مکر گئے، وہاں گواہی دی اور یہاں مکر گئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس وقت بھی سب سے پہلے جس روح نے گواہی دی وہ میرے اور آپ کے پیارے رسول کی روح ہے مبارک، سب سے پہلے۔ اور حضور نے فرمایا جو روحیں وہاں ایک دوسرے کو جانتی تھی وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ لکھا ہے کہ حضرت حرم بن حیان کہتے میں حضرت اویس کرنی سے ملوں، تو کہتے میں ان کے پیچھے یمن گیا تو وہ یمن سے مکے چلے گئے، میں مکے گیا تو وہ مدینے آ گئے، میں مدینے گیا تو وہ مصر چلے گئے، وہاں سے وہ پھر یمن آ گئے۔ بالآخر میں نے نہر فرات کے کنارے انہیں دیکھ ہی لیا، وضو کر رہے، میں نے ان کو سلام لیا تو میرا ارادہ تھا سلام کے بعد پوچھوں گا کہ آپ ہی اویس کرنی ہے؟ کہتے میں نے السلام علیکم کہا تو وضو سے فارغ ہو کر کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں تو پہلی دفعہ ملا ہوں۔ کہنے لگے میں اویس کرنی ہوں، تو حرم بن حیان ہے، میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمایا عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی واقف ہے، میری روح تیری روح کی کن فیکون تے کل دی گل لے۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کن فیکون تے کل دی گل لے، اسی اگے پریت رلائی۔ ہمارا تو پرانا یرانہ ہے بھائی، کن فیکون تے کل دی گل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بڑے لطیف نقطے ہیں، بڑی باتیں ہیں، پر انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت کریں گے۔ اس آیت پہ بڑا کچھ لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے اور کمال کر دیا جس نے جو لکھا۔ بہرحال پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 175 میں، بغیر نام لیے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ بعض بزرگوں نے کہا وہ بلم بن بورا ہے، اور بعض نے کہا امیہ بن خلف ہے، اور بعض نے کہا ابو عامر فاسق ہے۔ ان تینوں میں سے ایک برائی ان تینوں میں مشترک تھی، تینوں میں وہ جرم پایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم بھی تھا، زہد اور ریاضت بھی تھی بلم بن بورا کے پاس، لیکن حضرت موسیٰ کے حسد کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اسی طرح امیہ اور ابو عامر نبی پاک علیہ السلام کے حسد کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ کچھ لوگ صرف حسد کی وجہ سے ہی، پتہ ہے آپ کو، کچھ لوگ حسد کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، تو اس کے سامنے ایک شخص اکثر آیا کرتا تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ بادشاہ سے انعام وصول کرو۔ اس نے کہا یہ بڑا کنجوس ہے، پر چلو اللہ نے مجھے بھی بڑا ذہن دیا، انعام لے ہی لیتے ہیں۔ تو کہنے لگا بادشاہ کا بھی انعام ہی دے دیا کر۔ بادشاہ کہنے لگا پہلے میرے سوال کا جواب دے پھر انعام دوں گا۔ اس نے سوال ہی ایسا سخت پوچھنا تھا کہ انعام بنے ہی نہ۔ حضرت رومی نے لکھا ہے کہ بادشاہ سلامت پوچھو سوال۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلیاں، ان میں بال کیوں نہیں؟ پشت پہ ہے تو ہتھیلی پہ کیوں نہیں؟ اس نے بھی پھر کمال ہی جواب دیا، کہنے لگا آپ سخی بڑے ہیں، وہ دے دے کے نا بال سارے گھس گئے، وہ دے دے کے گھس گئے۔ بادشاہ کو بڑا ہی غصہ آیا، پتا تو اسے تھا نا میں کنجوس ہوں، بڑا غصہ آیا کہ تو سخی بڑا ہے تو دے دے کے تیرے ہاتھوں کے بال۔ غصے سے کے ساتھ کہنے لگا تو تیرے ہاتھوں میں کیوں نہیں بال؟ کہنے لگا بادشاہ تو نے دیا بڑا ہے تو میں نے لیا بڑا ہے، تیرے دے دے کے گھس گئے ہیں تو میرے لے لے کے گھس گئے ہیں۔ تو اس کو اور غصہ آیا، کہنے لگا تو یہ جو سارے بیٹھے ہیں یہ دربار میں ادھر بھی تو ان کے ہاتھوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ تو دیتا رہتا ہے میں لیتا رہتا ہوں تو یہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ان کے مال مال کے گھس گئے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا بھائی بندہ تو سیانا ہے، تجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ تو اس نے دیا اسے۔ تو کچھ لوگوں کے نا مال مال کے ہی اللہ دیتا ہے نوازتا ہے، پر ان کے حسد کر کر کے یہ ہاتھ گھس جاتے ہیں، بیٹھ کے نا پروگرام بناتے رہتے ہیں، اس نے ایسا کیا اس لیے آگے نکل گیا، اس نے یہ کیا۔ ایک صاحب مجھے ایک شخص کے بارے میں خبر دینے لگا، کہنے لگا وہ فلانا کیا، پھر اس نے ایسا کیا، تو پھر وہ جیک لگا، پھر وہ سیاست کی تو آگے نکل گیا۔ میں کہ پتا تھے تینوں بھی سارا ہی سی تھے، تم ہی لا لینا سی، کیونکہ تم بڑی باریک خبر دے رہا ہے کہ یہاں سے اس نے ایسے کیا تو پھر اس طرح کر کے اس نے ایسے کیا۔ ایسا نہیں ہوتا، جڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں، او نہ چڑھن اونچائیاں، او خی گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔
یہ سمجھ لو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس لیے یہ الجھا نہ کریں۔ تو حسد کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبولیت ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیا گیا۔ جو عقل اور شعور رکھنے کے باوجود استعمال نہیں کرتے، فرمایا جانوروں سے برے ہیں، ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں۔ رب فرماتا ہے ان کے پاس آنکھیں ہیں پر آیات الہی کو دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں پر دعوت حق کو سنتے۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا ذکر ہے کہ رب کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، ستار اور غفار کہہ کے پکارو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 186 سے 188 میں منکرین کے قیامت کے بارے میں پوچھنے اور قیامت کے اچانک آنے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ ربوبیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی عطا کرتا ہے، رب ہی عطا کرتا ہے، اور کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اگر کبھی کسی کو کوئی تکلیف، زیادہ تر تکلیفیں اس کے پیاروں کو پہنچتی ہیں، مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ ناراض ہے، اس میں کوئی اس کی حکمت ہے۔ آیت نمبر 199 اور 190 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اور جب بیوی امید سے ہو تو میاں بیوی تندرست لڑکے کی دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیات میں کفار کے معبودان باطل کی عجز، کمزوریوں اور احتیاج کا ذکر فرمایا۔ دیکھیں نا آپ، جب تک تو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ڈھول بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ یار یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جاتے۔ اگرچہ یہ طریقہ کفار کا بیان کیا یہاں، لیکن مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ اکثر بھائی میں نے 6 من مٹھائی بانٹ ڈالی، اتنا میں نے کیا، تو بھائی نفل کتنے پڑے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب تک تو کوئی بندہ بیمار رہتا ہے تو دعائیں چلتی رہتی ہیں، اور تندرست ہو کے آ جائے تو اب وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 194 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں جن کو تم پوجتے ہو، اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہے، یعنی وہ خود ہی عاجز اور بے بس ہیں، کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ آیت نمبر 199 میں اخلاق حسنہ کی جامع ترین تعریف اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو قصوروار معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے اسے معاف کر دیجیے۔ محبوب جو معافی مانگے اسے معاف کر دیجیے، اچھی باتوں اور نیک کاموں کا حکم دیجیے، اور ناسمجھ لوگوں سے الجھنے کی بجائے رخ انور پھیر لیجیے، اور اگر شیطان وسوسہ اندوزی کرے تو اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کے ذکر سے شیطان کے شر سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ یعنی جھگڑا نہیں کرنا، اعوذ باللہ پڑھ لینی، خود بخود شیطان بھاگ جائے گا۔ سورہ اعراف کے آخر میں آیت نمبر 204 میں اللہ نے فرمایا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ آگے سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے اسی پارے کے آخر میں۔ یہ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور عربی زبان میں انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ تو اس میں چونکہ مال غنیمت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنگ بدر کے احوال کو، واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس کی آیت نمبر 2 سے کامل مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کامل مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں،
آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے. فرمایا وہ اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. فرمایا یہ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں. پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر فرمایا اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، پھر فرمایا زکوٰۃ. یہ کون ہے؟ یہ پکے مومن. آیت نمبر 5 میں فرمایا کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اندر سے پروگرام نہیں تھا، اور مجاہدین کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح اور منظم لشکر کی بجائے ابو سفیان کا وہ جو تجارتی قافلہ ہے اس سے ٹکراؤ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے. اگرچہ کچھ لوگوں کا ارادہ یہی تھا کہ جنگ بدر میں ابو جہل کے لشکر سے ٹکرانا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا تھا، اس کے لیے مسلمان نکلے تھے، وہ تو بچ کے نکل گیا. پھر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے تمہارا ان سے مقابلہ کرایا تاکہ اللہ حق کو واضح کر دے. آیت نمبر 9 سے لے کر 24 تک بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے. فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے. میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشموں پر کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا دشوار تھا مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی بھی قلت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وہم پیدا ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، مسلمانوں نے وافر پانی جمع کر لیا، اور ان کی شرعی اور طبی ضروریات بھی پوری ہوئی. شرعی ضرورت کون سی ہوتی ہے جی؟ پانی کی، وضو کرنا، غسل کرنا، یہ کون سی ضرورت ہے؟ اور طبی ہے کہ پانی کا پینا. اور دلوں کو بھی اطمینان ملا کہ اللہ نے بارش عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیا. میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی. مٹھی میں پکڑ کے حضور نے پھینکی تو فرمایا یہ لوگ رسوا ہو جائیں. یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی ہے. جس وقت آپ نے پھینکی تھی لیکن در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی. کہا محبوبہ تو نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی ہے، اس لیے کہ ہاتھ تھیرے تھے، طاقتیں خدائی تھی، طاقتیں خدائی تھی. تو اس طرح اگر حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں، تو دراصل وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کرو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفری ہے. یہ آیت نمبر آپ جا کے ملاحظہ کیجئے گا 24، اور پھر اس کی تفسیر جس نے بھی لکھی ہے نا وہ پڑھ لیجئے گا. اتنا وقت نہیں کہ میں تفسیر میں جاؤں. جب بھی اللہ رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. حالانکہ اللہ تو بلاتا ہی نہیں، بلایا کون کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام. حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور نے بلایا. میں جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا میں نے بلایا تو آیا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا نماز پڑھتا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سورہ انفال میں رب فرماتا ہے جب میرا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جایا کرو. یعنی معنی یہ کہ نماز توڑ کے آنا چاہیے تھا. یہاں میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حضور بلائے تو نماز چھوڑ کے چلا جا اور واپس آ کے نا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے. سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں، تو نماز مکمل کر لے. جتنی دیر تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا سمجھ لے میں رب کی عبادت میں ہی موجود تھا. ہاں اسی لیے اقبال نے کہا تھا اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز تھی تیری. آیت نمبر 25 میں فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا
اگر عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا عمل رک گیا تو اس کے اثرات باقی معاشرے کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا جائے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا جائے، تو اس کا وبال صرف ان لوگوں پہ نہیں پڑتا، سارے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان درسوں کی، ان تقریروں کی، ان وعظوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہ پڑھو رب کا قرآن۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو ساری قوم وبال میں آ جائے گی۔ یہ تو فرض کفایہ ادا ہوتا ہے، بڑے سارے لوگوں کی طرف سے یہ معاملہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک واضح آیات میں یہ حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنا سال ہو گئے درس دیتے، پھر لوگ بدلے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے، بندوق لے کے لوگوں کو لانا نہیں۔ ہم اذان دیتے رہیں گے، پھر جسے اللہ توفیق دے گا وہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھ ہی لے گا۔ مؤذن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اذان پڑھے، اس کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ بندوق لے کے جائے اور لوگوں کو گھروں سے نکال کے لائے۔ آیت نمبر 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی اور بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بیان ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت، یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اور فرمایا اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اگرچہ تم جانتے ہو۔ اللہ رسول سے خیانت کیا ہوتی؟ تو اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کو چھوڑا اس نے نبی پاک سے خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ فرض ادا کرنے کی بھی توفیق دے اور مصطفیٰ کی سنت کا پیار بھی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنی پارلیمنٹ میں، دار الندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی جس میں وہ بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں بیٹھ کے جو مشاورت کی تھی اس کے احوال اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کریں یا جلا وطن کریں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ رب فرماتا ہے وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میں نے کہا چھوڑ، تو رب کی مدد حاصل کر، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 32 سے 35 میں فرمایا کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ یہ وہ کہا کرتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کیا محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ حد ہو گئی، جب تک آپ موجود ہیں اللہ عذاب۔ اور ایک جملہ اور سن لیں، میرا تو ایمان ہے کہ جب تک گنبد خضرا موجود ہے، جب تک گنبد خضرا موجود، اس دھرتی پہ عذاب۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر حائل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر یہ زمین پہ مدینہ ہے۔ اسی لیے تو ہر جگہ سبزہ اگتا ہے، ورنہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ تو جل کے مرنے والے ہیں۔ تو فرمایا محبوب جب تک آپ موجود ہیں اللہ عذاب۔ او سجنوں ادھر آنکھیں کھول کے سننا، اگر حضور موجود ہوں، اگر حضور موجود ہوں تو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا تو محمد عربی کے غلاموں کو کیوں عذاب دے گا؟ جب ان کے دشمنوں کو عذاب نہیں دیتا ان کے ہوتے ہوئے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ موٹی بات ہی کر دی، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ چل نماز روزہ سیدھا کر، مجھے ڈھونڈ کے کیا کرے گا؟ حضور کہاں تلاش کروں؟ فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، امتیوں کو میں جام پلا رہا ہوں گا۔ حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی، فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، اعمال تول رہے ہوں گے میں دعائیں کر رہا ہوں گا۔ حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی، فرمایا پل صراط پہ آ جانا، امت گزر رہی ہوگی میں دعائیں کر رہا ہوں گا۔ اور بریلی کے امام کہنے لگے پھر ہمیں کیا پریشانی ہے پل سے گزرنے کی؟ فرمانے لگے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز آخر ہے کیا؟
سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں تھی۔ اور آگے چل کے مقصد جہاد بیان فرمایا اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور فرمایا اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کا ہاتھ، جو لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے، فرمایا ان کے ہاتھ حسرت کے سوا، پچھتاوے کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، خود خرچ کرتے نہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ اور فرمایا جہاد کرتے رہو جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ آ جائے۔ لفظ جہاد سے بڑی دقت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اور ہمارے حکمرانوں نے تو قسم اٹھا لیا کہ یہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا، حالانکہ قرآن کی 20 آیات ہیں جن میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ جہاد کا معنی کیا ہے کہ دنیا سے ظلم کو، جبر کو، کفر کو ختم کیا جائے اور رسول کریم کے امن والا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرا دیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔